طلبہ، آج ہم سیاسیات میں تیسرا سبق جس کا نام ہے سیاسی پارٹیاں، اس کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ آپ اپنے سامنے درسی کتاب رکھیے، پیج نمبر 90 پہ جائیے۔ ہدایت سب سے پہلے کتاب میں یہ دی گئی ہے کہ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ پہلا بیان یہ ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جب لوگ متحد ہو کر انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں تب اس تنظیم کو خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں جس میں سے صحیح ہے سیاسی پارٹی، باقی 3 غلط ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس پارٹی کا تعلق ریاست خالی جگہ سے ہے۔ تو ہمارے پاس میں جو ہے پھر 4 آپشن میں سے جو ہے کہ کچھ کتاب میں جموں کشمیر بھی دیا ہوا ہے صرف، تو وہ صرف جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پورا ہے، کچھ کتاب میں تو وہ لکھیے، یا جس کتاب میں جموں کشمیر ہے صرف تو وہ لکھیے۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ غیر برہمنی تحریک جسٹس پارٹی نامی سیاسی پارٹی میں تبدیلی ہو گئی، تو اس میں سے جو تیسرا ہے جیم وہ آپ لکھیں گے۔ اب آگے سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہمارے پاس میں جو بیان ہے وہ بیان اگر صحیح ہو یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ پہلا ہمارے پاس میں یہ ہے، کتاب میں دیکھیے کہ سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ تو ہماری اس سبق کے اعتبار سے جو معلومات ملی ہے تو یہ بیان جو ہے بالکل صحیح ہے، لیکن ہم جو ہے اسی درسی کتاب سے اس کے بیان کو جو ہے پروف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے صحیح ہے۔ سیاسی پارٹیاں عوامی مطالبات اور شکایات کو حکومت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، حکومت پارٹیوں کے توسط سے اپنے پروگرام اور منصوبوں پر حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آئیے دوسرا بیان دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے، تو یہ بیان بھی بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ لکھیے کہ جس طرح سماج میں گروہ ادارے تحریک فعال ہوتی ہے، اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی الیکشن لڑنے کے لیے پیش قدمی کرتی نظر آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، سماج کے دیگر اداروں، تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ اس لیے سیاسی پارٹیاں بھی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے مقاصد اور طریقہ کار کام کرنے کے جو ان کے طریقے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تیسرا بیان دیکھتے ہیں کہ متحدہ محاذ حکومت سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، تو یہ بیان بالکل غلط ہے۔ صحیح بیان کیا ہے؟ صحیح بیان یہ ہے کہ 1989 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد صرف ایک سیاسی پارٹی بالادستی کا سلسلہ بند ہو گیا اور کئی پارٹیوں نے مل کر متحدہ محاذ کی حکومت قائم کی۔ اسی طریقے سے محاذی حکومت کا تجربہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں پارٹیوں نے کیا۔ اب اس طرح ہمارے ملک کے پارٹی نظام نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ محاذی حکومت عدم استحکام پیدا کرتی ہے۔ آئیے چوتھے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ 2 پوائنٹ ہے، پہلا ہے علاقائیت اور دوسرا دیا ہوا ہے قومی پارٹی۔ علاقائیت میں یہ ہے کہ جب لوگوں میں اپنی زبان، اپنے علاقے کے متعلق بیجا تفاخر، فخر، گھمنڈ جسے کہتے ہیں پیدا ہو جائے اور وہ اپنے علاقے کی ترقی اور مفادات یعنی فائدے کو ترجیح دینے لگ جائے تو علاقائیت کا جذبہ وجود پاتا ہے۔ دوسرا، قومی پارٹی کے متعلق جو ہے ہم کو ہمارے تصورات کو واضح کرنا ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قومی پارٹیاں میں وہ پارٹیاں جو قومی یعنی پورے ملک کے لحاظ سے منظوری حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جو عائد کی ہوئی شرائط ہے اس کو تکمیل کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، اور جنہیں الیکشن کمیشن قومی پارٹی کا درجہ دیتا ہے یا عطا کرتا ہے تو وہ ایسی قومی پارٹیاں کہلاتی ہیں، جیسے کانگریس ہو، بی جے پی ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں سوال نمبر 4 میں مختصر جوابات پوچھ رہا ہے کہ پہلا ہے سیاسی پارٹیوں کی امتیازی خصوصیات واضح کیجیے۔ تو
امتیازی خصوصیات میں جو ہے ہمارے پاس میں ہم نے پوائنٹ کی شکل میں لکھی ہے اور یہی بہتر ہے۔ پہلا، اقتدار حاصل کرنا۔ سیاسی پارٹیاں الیکشن کے توسط سے اس کے وسیلے سے اقتدار حاصل کرنے کی جو جدوجہد محنت اور کوشش کرتی ہے، بس یہ جدوجہد جو ہے مثبت ہونی چاہیے، پازیٹیو ہونی چاہیے۔ فلسفیانہ بنیاد، ہر پارٹی کا مخصوص پالیسی، ایک خاص پالیسی اور نظریہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس فلسفے اور اس نظریے کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کہ پارٹی پروگرام، اپنے فلسفے کو عمل میں لانے اور اقتدار حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر پارٹی پروگرام جو ہے اپنے پلان منصوبہ بناتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کی سوچ ہوتی ہے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے جو ہے کام کرتی ہے، ان کی دقتیں پریشانیوں کی جانب جو ہے ان کی نظر جاتی ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقتدار ملنے پر اس پروگرام پر جو ہے عمل درآمد کرتی ہے، اور اگر حزب مخالف میں ہو تو ایسی صورت میں بھی جو ہے عوام کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہ حکومت قائم کرنا، اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی حکومت بناتی ہے اور اکثریت سے محروم رہنے والی پارٹی اپوزیشن حزب اختلاف کا کام کرتی ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے ابھی بتایا۔ پانچواں پوائنٹ اسی میں کہ حکومت اور عوام کے درمیان میں جو ہے یہ حکومت ایک طرح کی کڑی زنجیر جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے ایک کڑی ہے، رابطہ ہے، عوام کی جو مطالبات شکایت کو حکومت تک پہنچاتی ہے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کی جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے اس میں کہ بھارت میں پارٹی نظام کی نوعیت میں کہ تبدیلیاں ہوئی ہے۔ اب بھارت میں پارٹی نظام کی نوعیت میں جو تبدیلیاں ہوئی ہے وہ ہم نے پوائنٹ کی شکل میں لکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ آزادی کے بعد کانگریس کو جو ملک کی سیاست پر گرفت اور پکڑ حاصل تھی، اس لیے اس زمانے کی جو پارٹی کا نظام تھا اس نظام کو ایک مضبوط پارٹی نظام کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور 1977 میں غیر کانگریس کو چھوڑ کر جو دیگر پارٹیاں ہیں انہوں نے جو ہے متحد ہو کر مضبوط پارٹی نظام کو جو ہے چیلنج کیا تھا۔ اسی طریقے سے 1989 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد کانگریس جو ہے یا بی جے پی دونوں پارٹیوں نے صرف ایک پارٹی کی بجائے محاذی حکومت کا تجربہ کیا اور اس بات کو غلط ثابت کیا کہ محاذی حکومت عدم استحکام پیدا کرتی ہے۔ محاذی حکومت اب بھارت کے سیاسی نظام میں مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے طلباء تیسرے سوالات کے جو ہے یہ جوابات مکمل ہوئے۔ پھر اگلے سبق کے ساتھ میں اور اگلے ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔